لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب پر جو احکامات اور جو شریعت نازل فرمائی ہے، اس میں جتنے بھی احکامات ہیں یہ دو قسموں پر منحصر ہے۔ دو طرح کے احکام ہیں، دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک تو وہ احکام ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، جس کو ہم لوگ حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، یہ سب چیزیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو ہے والدین کے حقوق۔ حقوق اللہ کے بعد، اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد اگر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل کسی کے حقوق ہیں تو ہے والدین کے حقوق۔ حقوق والدین اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو بتانے کے واسطے اپنی عبادت کے حکموں کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو صرف اسی کی عبادت کرنا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طریقے سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل حقوق ہیں تو والدین کے حقوق۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ نمبر وار کئی حقوق محدثین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق والدین کا اپنی اولاد کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بدسلوکی سے پیش نہ آئے۔ یہ والدین کا سب سے پہلا حق ہے۔ ایسی کوئی بات نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے والدین کی شان میں گستاخی ہو، جس سے ان کے ادب کی خلاف ورزی لازم آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا: الصلاۃ علی وقتها، سب سے بہتر عمل یہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔
میں نے پوچھا تم معجون پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا تم معجون پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ دیکھیے حدیث میں ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے نماز کو وقت پر قائم کرنا، پھر والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے اور اسلام کا ایک عظیم الشان عمل ہے جس کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن یہاں پر جہاد کو بھی والدین کے حقوق کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ حالانکہ جہاد اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَوَجِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب مرتبہ اور فرق بیان کرنے کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا کہ جہاد سے بھی بہتر عمل والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا بدلہ دنیا ہی میں آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ جیسے تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرو گے، پاک دامنی کا معاملہ کرو گے، بد نظری کرو گے، وہی معاملہ تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تم اپنے والدین کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے، جیسا سلوک کرو گے، ویسا سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ گناہ ایسا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا اس کا گناہ اور اس کا وبال انسان دنیا کے اندر ہی بھگتتا ہے، آخرت میں تو اس کا وبال اس پر آئے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو دکھاتے ہیں اس شکل میں کہ اس کی اولاد بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین کے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ ان کا شکر گزار رہا جائے، ہر وقت ہمارا دل ان کے شکر سے سرشار ہو، ان کا شکر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعضاء سے، ہمارے اقوال سے، ہماری باتوں سے ان کا شکر نظر آئے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کس بات کا شکر؟ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت تکالیف جھیلی۔ سب کو خود والد اور والدین بننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، اس لیے ان کا شکر گزار ہو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، بچوں پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے ایک مختصر انداز میں اس طرح سمجھا دیا کہ ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے لمبی گفتگو نہیں کی، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، والدین تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، چاہے تم ان کا حق ادا کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کا استحقاق اپنے لیے ثابت کر کو جنت کے مستحق بن جاؤ، اور یا ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کے حق میں ہم تلفی کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا۔ اس لیے والدین کے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے، ان کے شکر گزار رہیں۔ والدین کے حقوق میں تیسرا بڑا حق یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں۔ زندگی کے اندر بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمارے والدین کی مرضی ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں لیکن والدین کچھ اور چاہتے ہیں۔
ایسے موقع پر اپنی خوشی کو والدین کی خوشی پر قربان کر دینا اور ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھنا، یہ والدین کے حقوق میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں اقبل رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا رسول اللہ اباہیک علی الہجرۃ والجہاد وابتغی الاجر من اللہ تعالی، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میرا مقصود اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ پر مجھ کو ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کر دیجیے۔ آپ نے فوراً بیعت نہیں کیا، حالانکہ ہجرت بھی اس وقت فرض تھی اور جہاد بھی اس وقت فرض تھا۔ آپ نے فرمایا هل لك من والديك احد حي، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نعم کلاہما، دونوں زندہ ہیں، والد بھی ہیں والدہ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا فرجی الیہما واحسن صحبتہما، جاؤ اور جا کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، یہی تمہارے لیے لکھی ہے، اسی میں تم کو ہجرت اور جہاد کا ثواب ملے۔ جب تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تو تمہارے لیے جہاد اور ہجرت سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ یہ والدین کے حقوق میں تیسرا حق ہے کہ وہ ہم سے خوش رہیں، اپنی خوشی کو ان کی خوشی کے اوپر قربان کر دیا جائے۔ والدین کے حقوق میں تیسرا حق یہ ہے کہ دل اور جان سے ان کی خدمت کی جائے۔ والدین جس مرحلے میں بھی ہوں، نوجوان ہوں، ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، ان کی خدمت اپنی سعادت سمجھی جائے اور یہ سمجھیں کہ ان کی خدمت کرنے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کی خدمت سے اکتا کر کے ہمارا دل تنگ ہو جائے اور ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلنے لگے جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اف بھی نہ کہنا۔ اف کا مطلب ہماری زبان میں ہوتا ہے منہ بھی نہ کرنا، اس طرح غصے میں منہ کر دیتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، تو اف تک بھی نہ کرے والدین کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تکلیف دینے کے لیے اف سے نیچے بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو بیان کرتا، لیکن یہ اتنا ادنا اور اتنا کمتر لفظ ہے کہ اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں، تو اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ والدین کا اگلدان صاف کرنا ہے، میلے کچیلے کپڑے صاف کرنا ہے، تو ہماری طبیعت اکتا جائے تو اف تک بھی نہ کرو۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کو والدین میسر ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق نہ بنائے۔ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنہ ثم رغم عنہ ثم رغم عنہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ ذلیل ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص۔ کون؟ من ادرک والدیہ احدہما او کلاہما، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا فلم يدخل الجنہ، لیکن اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنا، اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے جنت کے داخلے کا مستحق نہیں بنا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ والدین کے حقوق میں چوتھا حق یہ بیان کیا کہ ان کی خدمت دل اور جان سے کرے، جس طرح کی خدمت کا موقع آ جائے اس کے لیے اولاد تیار ہے۔ والدین کے حقوق میں 5واں حق یہ ہے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان سے بات کرنے میں ہمارا لب و لہجہ تیز نہ ہو، ہماری آواز بلند نہ ہو،
ہماری آواز والدین کی آواز سے پست ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین سے شفقت کی بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ قولاً کریمہ کی تفسیر ایک مفسر نے کی ہے کہ اذا دعواک فقل لبیکما وسعدیکما، جب تمہارے والدین تم کو بلائیں کسی کام کے لیے کہ اے عبداللہ ادھر آؤ، تو تم اس کے جواب میں کہو لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں۔ یہ ان سے بات کرنے کا انداز۔ ہم لوگ اپنے عرفوں میں دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ اساتذہ کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جس طرح ہمارے اساتذہ ادب و احترام کے مستحق ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے والدین ہمارے ادب کے مستحق ہیں۔ کتنے ہی تعلیم یافتہ حضرات ایسے ہیں کہ وہ اساتذہ کا ادب تو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اساتذہ کا بہت ادب کرتے ہیں، لیکن والدین کو جھڑک بھی دیں گے، تیز آواز سے بات بھی کر لیں گے اور تکلیف بھی پہنچا دیں گے۔ اساتذہ سے زیادہ ادب و احترام کے حقدار ہمارے والد اور والدہ ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلا استاد ہمارا باپ۔ اگر وہ والد اور وہ باپ ہماری انگلی پکڑ کے مدرسے اور اسکول نہ لے جاتا تو ہم مدرسے اسکول کیسے پہنچتے؟ اس لیے اساتذہ سے زیادہ ادب و احترام کے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ یہ والدین کے حقوق میں پانچواں حق یہ ہے کہ دل اور جان سے ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ محض عبادات کر لینے سے ہم آگے بڑھ جائیں گے چاہے والدین ہمارے ناراض ہی کیوں نہ۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو عبادات کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے والدین سے ان کا برتاؤ صحیح نہیں، ان کے والدین سے ان کا تعلق صحیح نہیں ہے۔ ہماری ایسی عبادات ہم کو کہیں پر نہیں ملتی۔ والدین کے حقوق میں چھٹا حق یہ ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے تواضع اور انکساری اور عاجزی ہو، جس کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نرمی کے پہلو کو ان کے سامنے جھکا دو۔ ہم چاہے کتنی ہی تعلیم حاصل کر لیں، کتنے ہی ترقی یافتہ ہو جائیں، لیکن بہرحال والدین کے سامنے چھوٹے ہیں۔ کبھی بھی ایسی ہماری دل میں ایسی نیت نہ ہو اور ایسا جذبہ نہ آئے کہ والدین تو جاہل ہیں، ہم تو پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہمارا ادب کرنا چاہیے۔ اس لیے والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری۔ والدین کے حقوق میں ساتواں بڑا حق یہ ہے کہ جب بھی ان پر نظر پڑے تو محبت کی نگاہ ڈالے، محبت سے ان کی طرف دیکھے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے والدین کا محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی، ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا اعطاه الله بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو بھی بچہ، جو بھی اولاد اپنے والدین کو محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ رب العزت ہر نظر کے بدلے اس کو حج مبرور، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جائے، بہت سارا مال خرچ کر کے حج کرے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہی ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھائی نظر فی کل یوم 100 مرۃ، اگر ایک دن میں 100 بار دیکھے تو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم واللہ اکبر بہت ہی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ان کے لیے ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔
دن میں 100 مرتبہ دیتے ہیں 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے والدین کے حقوق میں حق یہ بھی ہے کہ جب ان کو دیکھیے تو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھیے۔ والدین کے حقوق میں 8واں حق یہ ہم پر بنتا ہے کہ ان کی دل و جان سے اطاعت کریں، ان کے فرما بردار ہوں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ آج ہمارا نوجوان معاشرہ خاص طور سے اس جرم کے اندر مبتلا ہے کہ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اکثر والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ بچہ نافرمان ہے۔ اس لیے میرے مخاطب خاص طور سے نوجوان طبقہ ہے۔ نوجوان طبقہ سمجھے کہ ہمارے والدین کے حقوق میں سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کریں۔ وہ جس چیز میں راضی ہو اس میں ہم لوگ راضی ہوں۔ بے شمار روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک صحابی یمن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ آپ نے پوچھا کیا والدین سے اجازت دے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا جاؤ والدین کی خدمت کرو، ان سے اجازت دے کر پھر آنا۔ ایک روایت میں ہے ایک شخص آئے استطلب الجہاد اور جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا رحمت الوالدہ کا والدین زندہ ہیں؟ قال نعم قال ففیہما فجاہد، جاؤ والدین کے ساتھ ہی جہاد کرو۔ والدین کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب ان کی خدمت کرنا۔ اس لیے والدین کے حقوق میں بڑا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی نافرمانی سے حد تک امکان اعتراض کیا جائے۔ والدین کے حقوق میں ایک اور حق یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ان پر خرچ کیا جائے اور ان کو اپنے مال کا مالک سمجھا جائے۔ بہت سے نوجوان اس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہیں کہ اپنے والدین پر خرچ کرنا ان کے لیے بات ہے، خاص طور سے اس عمر میں جب کہ والدین ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے ہوں اور والد کمانا چھوڑ دیے ہوں، تو اب بچوں کو اپنے والدین پر خرچ کرنا بہت گرا گزرتا ہے۔ بلکہ کتنے تو بچے اور کتنی اولاد تو ایسی ہوتی ہے کہ زبردستی مجبوراً باپ کو کہتے ہیں کہ ابھی کماؤ، ابھی تمہارے آرام کرنے کا وقت نہیں آئے۔ اپنے مال میں سے والدین پر خرچ کرنا والدین کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع آیا، ایک نوجوان شخص اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرے والد ہیں، میرے مال میں سے بغیر پوچھے خرچ کر لیتے ہیں، میرے مال میں سے پوچھتے نہیں بغیر پوچھے خرچ کر لیتے ہیں۔ آپ نے ان کے والد سے پوچھا کیا بات ہے، تمہاری شکایت جو کر رہے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو والد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تفصیل سے اپنی بات رکھی اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے، جب یہ بچہ چھوٹا تھا ہم نے اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، نادوا تھا، کمزور تھا، اس کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، بچپن میں اس کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کیا، کبھی اس کو کسی طرح کی کمی محسوس نہیں ہونی تھی۔ اور آج جب ہم ضعیف ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم کو ان کے مال کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے اوپر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم درست تو کہتے ہو، اور اس نوجوان سے کہا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تم بھی تمہارے ابا کی ملکیت ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے ابا کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے ویسے خرچ کر سکتے ہیں، تم کو یہ اختیار نہیں کہ تم ان کو روکو۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بہت پیسے والے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں والدین پر خرچ کرنا مال ہوتا ہے، باہر بہت دعوتیں کریں گے، بہت دوستوں کو پارٹیاں دیں گے، اپنے آپ کو سخی بتائیں گے، لیکن والدین کی دوا گولی لانے کے لیے بھی ان کو جان پر رکھتا ہے۔ ہمارے مالیگاؤں میں ایک شخص ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، مشہور لوگوں میں سے، لیکن ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ ان کے والد
یہ تمنا کرتے کہ مجھ کو موت آ جائے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بچوں کو خرچ کرنا جانتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان معاشرے کا حال ہے۔ ایسی اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہی نتیجہ اور وہی سبق ان کے بچوں ان کو سکھائیں جو اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے والدین کے حقوق میں بڑا حق یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ان پر خرچ کیا جائے، اپنے مال کو ان کو مالک سمجھا جائے۔ والدین کے حقوق میں ایک اور حق یہ ہے کہ چاہے والدین نافرمان ہوں، مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، دنیاوی امور میں ان کی خدمت کریں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تم کو اس بات پر آمادہ کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی پیروی مت کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں قدیمت علیہ امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیبیہ کے موقع پر میرے پاس آئی، اس حال میں وہ مشرکہ تھی، تو میں نے سوچا کہ پہلے اللہ کے نبی سے معلوم کر لوں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا یا رسول اللہ ان امی قدیمت علیہ، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، وہی راغبۃ، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ آپ نے فرمایا سیدھی امتی، اپنے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، چاہے وہ مشرکہ کافرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا حق یہ ہے کہ تم ان سے اچھا برتاؤ ہی کرو۔ ہاں، دینی امور میں ان کی بات نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں، کفر کرنے کے لیے کہیں، پھر والدین اتنی ہی اہمیت کے حامل ہوں، لیکن بہرحال وہ اللہ رب العزت سے کمتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور والدین کے حقوق میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح اور اہمیت اللہ رب العزت کے حقوق کو حاصل ہوگی۔ اس لیے والدین کی اطاعت ہے لیکن ناجائز چیزوں میں نہیں، جب تک وہ ہم کو نیکی کا حکم کرے تب تک ہے، چاہے کفر شرک کا حکم کرے، چاہے کسی اور گناہ کبیرہ کا، رسم و رواج کے کسی بھی چیز کے بارے میں کہیں تو ان کی اطاعت نہیں۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہے وہ سنت کے موافق نکاح کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی رسم و رواج کے، لیکن والدین پرانے زمانے کے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ تم فلاں فلاں رسم کے ساتھ نکاح کرو، تو ایسے موقع پر والدین کی اطاعت نہیں۔ کسی بھی اگر خلاف شرع چیز کا والدین حکم کریں تو پھر اس میں والدین کی رضامندی کا اعتبار نہیں۔ والدین کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اپنی دعاؤں میں ان کا ایک حصہ ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ رب العزت سے کہو، یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما، اے ہمارے رب ہمارے والدین کے اوپر رحم کرو جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ انتقال کے بعد کے حقوق یہ ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا ابقی شیء من بر ابویک ابرهما به بعد موتهما، کیا میرے والدین کے لیے ان کے حسن سلوک میں سے کوئی ایسی چیز باقی ہے جو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرو، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرو، تو ان کی رشتہ داریوں کو جوڑو اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ والدین کے حقوق ان کے انتقال کے بعد ہیں، جو ان کی وصیت ہے اس کو نافذ کیا جائے، ان کے رشتہ داریوں کو جوڑا جائے
اور ان کے دوستوں کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں، ہم سب پر لازم ہے کہ اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کی ہے۔ اس لیے ہمارا نوجوان معاشرہ اس بات کا عزم کرے، عہد کرے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، والدین کے ساتھ اس کے سلوک کریں گے۔ آخر میں ایک مسئلہ آپ لوگ سن لیں، والدین کے حقوق بہرحال ہیں، لیکن والدین کے حقوق ادا کرنے میں اتنا زیادہ غلو نہ کر دیا جائے کہ اس سے دوسروں کے حقوق کی تلفی ہو جائے۔ ہر ایک کے حقوق ہیں، لیکن حقوق کی حدیں ہیں۔ والدین کے حقوق ہم اتنا ادا کریں کہ اس سے ازواج اور بیویوں کے حقوق مارے جائیں، یہ درست نہیں۔ ہر حق کی ایک حد ہے، اس حد تک یہ پورا کیا جائے۔ ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق؟ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور دونوں کے حقوق آپ پر لازم ہے کہ آپ اس طرح ادا کریں کہ کسی کی تلفی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ دونوں کے حقوق کی حاصل، دونوں کے حقوق کا حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ اس کے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔